بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خیر العزیز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستانی عدلیہ جو ہے، جو پاکستانی عدالتیں ہیں، پاکستانی عدالتی نظام ہے، دنیا میں وہ 130ویں نمبر پہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آپ نے دیکھ لیا گزشتہ روز اور آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ حکومتیں بدلنے کے ساتھ ساتھ قاضی کا ضمیر یا قاضی بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ مریم نواز جو اپنے بیمار ماں کی عیادت کے لیے نہیں جا پائی، ان کو اچانک وہ کلین چٹ مل گئی اور ان کی وہ بری ہو گئی تمام الزامات سے۔ ایون فیلڈ میں جو فلیٹ سے لندن میں اس کیس میں وہ شریک ملزمہ تھی یا معاون ملزمہ تھی، وہ اب تب بری ہو گئی۔ اب وہ شاید آگے سینٹ کا الیکشن لڑے یا عام انتخابات ضمنی الیکشن میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کوئی عہدہ بھی لے سکتی ہے، مستقبل کی وزیر اعظم بھی بن سکے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا پہلے والی عدالت جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھی یا اب غلط ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نیب کی تحقیقات میں یا نیب کے جو کیس ہے، جو چالان تھے، اس میں کیا کیا خامیاں، کیا خرابیاں تھیں، یہ خرابیاں جان بوجھ کر چھوڑ دی جاتی ہے؟ معذرت۔ ایک دوست نے بڑا خوب تبصرہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ قلم کا نہیں چھڑی کا ہے۔ تو وہ اس وقت یہ فیصلہ چھڑی کا تھا، اس وقت دباؤ میں فیصلہ دیا گیا تھا، یا اب دباؤ میں فیصلہ دیا گیا تھا؟ تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اس وقت کے تمام جو گزشتہ حکومت میں بڑے بڑے ملزمان تھے، اربوں کی کرپشن کے الزامات تھے جن پر مفرور تھے، اشتہاری تھے، ایک ایک کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ایک وزیر اعظم بن گئے، ایک کچھ دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہوئے تھے، ایک آ کے وزیر خزانہ بن گئے اور قائد ایوان بھی بن گئے۔ مریم نواز صاحبہ بھی کلیئر ہو گئی۔ تو یہ سلسلہ، یہ بڑے بڑے مجرمین تھے۔ اب شاید جو دوسرے فریق ہے، جو آج کے پوزیشن ہے، ان پہ شاید کیسز بنیں گے۔ تو ایک مذاق بنایا ہوا ہے پوری دنیا میں پاکستان کا، اور پاکستانی عوام کا اب ان اداروں پر، جو پاکستانی ادارے ہیں، ان پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔ اعتماد کرنے کو اب کچھ ہے بھی نہیں۔ تو یہ سلسلہ کب تک ایک دائرے کا سفر ہے۔ ہماری حکومت آئے گی تو ان کے خلاف کیسز ہوں گے، جب ان کی ہوگی تو ان کے خلاف کیسز ہوں گے۔ تو یہ ملک جب تک یہ جو ادارے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا، تو ہم سیاستدانوں سے کیا گلہ کریں؟ سیاستدان ملوث ہے، ان کے ویڈیو ٹیپس آ رہے ہیں، آڈیو اسکینڈلز اب تو آ رہی ہے۔ آڈیو اسکینڈلز والے کون ہیں؟ تو ایک جو مجھے آج بات کرنی تھی، ایک تو اس پہ عدالتی نظام پہ، دوسرے آڈیو لیکس۔ خان صاحب کی ایک اور آڈیو لیکس آئی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا کہا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا، ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے والے، جو پوری قوم کو اپنے پیچھے لگایا، اور انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک بیانیہ دیا ہے، اور اس بیانیے کو بڑی پذیرائی بھی حاصل ہے۔ لیکن ان کی آڈیو جو گفتگو ہے اپنے جو ٹیم کے کور ٹیم ہیں، اسد عمر، شاہ محمود، اعظم خان وغیرہ سے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس ایشو کو تو لے کے پہلے جو آڈیو تھی کہ اس پہ کھیلنا ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ امریکہ کا نام بالکل بھی نہیں لینا ہے۔ تو امریکہ کا نام کیوں نہیں لینا ہے؟ اس پہ اب اس آڈیو پہ بھی جو خان صاحب کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک بات تو ہو گئی کہ سائفر آیا تھا، یا یہ دھمکی تو آئی تھی نا۔ تو اب دھمکی آئی تھی، لیکن خان صاحب تو امریکہ کا نام لینے کا بھی تیار نہیں ہے، اور باقیوں کو بھی ہدایت کر رہے۔ تو وہ امریکہ اچانک جب وہ حکومت ان کی چلی گئی تو امریکہ مخالف کیسے بن گئے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور ایک اور بات اہم یہ ہے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ کون لیکس کر رہے ہیں، کون سے مفادات وابستہ ہے، کس سے کیا کام لینا ہے؟ لگتا تو یہ ہے کہ اب کبھی اس سے پہلے شہباز شریف کی آڈیو آئی تھی جس پہ مریم نواز کا نام لیا گیا تھا کہ وہ بیوروکریسی پہ پریشر ڈال رہی ہے، انڈیا سے کچھ مال آ رہا ہے، مشینری آ رہی ہے،
اور ان لوگوں کو دباؤ میں رکھنا تھا، خان صاحب کو بھی دباؤ میں رکھنے کے لیے آڈیوز آ رہی ہے. تو اب لگتا یہ ہے کہ ایک جو ہیکرز ہے یا جو تھرڈ پارٹی ہے وہ ان دونوں کو ایک مل جل کر خوش رہنے پہ راضی کر رہی ہے، اور آگے شاید ان کی مرضی کے ہی ایک سیٹ اپ بنے گا. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور ان نمونوں سے بچا کے رکھے. ہم تو یہ دعا ہی کر سکتے ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.